روزے اور اس کی وہ فضیلتیں، تو یہ جیسے میں نے بتا دیا کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جبکہ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ وہ استعمال ہوا ہے، اور یہ 2 ہجری میں یہ فرض بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور صوم کے لفظی معنی رک جانے اور باز رہنے کے، اس کو بھی انڈر لائن کرے. روزے کی حالت میں انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسیاتی خواہشانی سے باز رہتا ہے، اس لیے صوم کا نام دیا گیا ہے ان رک جانا. دیکھو روزہ 3 چیزوں سے وہ ٹوٹتا ہے: عقل، شرب، جماع. عقل کھانا پینا، کھانا شرب پینا، اور جماع یعنی ہم بستری وغیرہ کرنا، اس سے یہ روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی روزے کے دوران غیبت کرنا اور اسی طرح چغلی کرنا یا چوری کرنا، ڈاکہ کرنا، قتل کرنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اس کے بعد ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت. اسلامی عبادات میں روزے کی ایک خاص اہمیت اور اہم عظمت حاصل ہے. قرآن مجید اور حدیث نبوی میں اس کی بہت سی فضائل بیان ہوئے ہیں. قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کے بارے میں ارشاد الہی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے. اگر یہ سوال آ جائے کہ روزے کی فرضیت کی آیات کون سی صورت میں بیان ہوئی ہے تو سورہ بقرہ میں، یہ ذہن میں رکھنا ہے. یعنی روزہ صرف مسلمانوں ہی پر نہیں بلکہ امتوں پر بھی فرض تھا. روزہ ہر تندرست، ذی شعور اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. البتہ بیماروں، مسافروں اور زیادہ بوڑھے افراد کو اسلام سے نے روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے. اگر کوئی سفر پر جا رہا ہو، وہ اگر روزہ نہ رکھے بے شک بعد میں قضا رکھے، کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی مریض ہے، وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، بے شک ٹھیک ہو کہ بعد میں اس کی قضا کرے. لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہو جو بالکل کبھی رکھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس کا وہ فدیہ دینا ہے، اور وہ فدیہ وہ جو کچھ گندم میں بھی ہے، جو میں بھی ہے، کھجور میں بھی ہے، تو وہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایک روزے کے حساب سے. اچھا جی. یعنی روزہ صرف مسلمان، اچھا یہ تو ہو گیا. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ وہ رکھے تو اس کے تمام سابقہ گناہ وہ کیا ہوں گے، وہ معاف کر دی جائیں گے. ٹھیک ہے. گویا جو شخص آداب کا مکمل خیال رکھتے ہوئے روزے رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے. روزہ اور دیگر عبادات میں خاص فرق ہے. نماز، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی میں لوگوں کی نظروں سے چپنا ممکن نہیں ہوتا، مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں روزہ دار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. اگر روزہ دار چاہے تو وہ چھپ کر کھا پی سکتا ہے، کسی کو اس کا علم نہ ہوگا، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اجر کی امید رکھتا ہے. اس نبی علیہ السلام نے فرمایا: ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک وہ بڑھائی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں اسی کی جزا وہ دوں گا. اب پتہ نہیں وہ اللہ کتنا جزا دے گا اس کا. بس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں کوئی بد کلامی کرے اور نہ نگاہ فساد کرے. ٹھیک ہے نا، نہ کوئی دنگا فساد کرے. اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑنے تو وہ اسے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، خدا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کی نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. روزے دار کے لیے وہ خوشیاں ہیں جو اس کی خوش کریں گے. جب وہ افطاری کرے گا تو خوش ہوگا، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ اپنے روزے کی وجہ سے وہ خوش ہوگا. روزے کے معاشرتی اثرات کیا ہے؟ روزے کی وجہ سے معاشرے میں اچھائیوں کو فروغ ملتا ہے اور معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. رمضان مبارک کا ایک نام اس روزے کی وجہ سے اچھے فروغ ملتا ہے اور معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. رمضان مبارک کا ایک نام شہر المواسات بھی ہے، یعنی جس کا معنی غم خواری کی ہے. یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور دلجوئی کا ہے، کیونکہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اسے خود بھوک پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسی بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا عملی احساس ہوتا ہے. نتیجتاً وہ اس کی خبرگیری کی فکر وہ کرتا ہے. بہرحال یہ روزے کے بارے میں تھی. اب آ جاتے ہیں اور ہم اس کا وہ مشق وہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مشق.